إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، آج اسلامی سال 1443 ہجری کا اختتام ہے اور کل یکم محرم ہے، سن 1444 ہجری کا آغاز ہے۔ اس موقع پر مسلمان کو اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق بعض لوگ کہتے ہیں ایک سال اور گزر گیا اور عمر بڑھ گئی، عمر زیادہ ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک سال گزرنے سے عمر بڑی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو فرصت اور مہلت عطا کی تھی دنیا میں، ہر انسان کی عمر اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے، اس میں سے اس فرصت کا ایک سال کم ہو گیا۔ انسان کی دیوار حیات سے ایک اینٹ گر چکی ہے۔ ایسے موقع پر ہر انسان کو اس بات کا شدت سے احساس ہونا چاہیے کہ وقت کس تیزی سے گزر رہا ہے، اور پھر یہ قیامت کی علامات میں سے بھی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے وقت مختصر ہو جائے گا، وقت قریب ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فتکون السنہ کالشہر، ایک سال مہینے کی طرح گزر جائے گا، ایک سال مہینے کی مانند ہوگا۔ ویکون الشہر کالجمعہ، اور ایک مہینہ ہفتے کی مانند ہوگا۔ وتکون الجمعۃ کالساعہ، اور جمعہ ایک گھڑی کی طرح، ایک گھنٹے کی طرح ہوگا۔ وتکون الساعہ، اور ایک گھڑی کا اختراق صعفہ، ایک گھڑی اتنی ہوگی کہ آپ آگ جلاتے ہیں تو جتنے عرصے میں وہ آگ مدھم ہو جاتی ہے، ایک گھڑی کا مدت اتنی ہوگی۔ تو گویا کہ وقت اس قدر تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دور میں لوگوں نے، علماء نے، اور جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کیے، تھوڑی تھوڑی عمر میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیے، لیکن آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جمعہ جیسے کل گزرا ہے، آج پھر جمعہ آ گیا ہے۔
وقت اس قدر شارٹ ہو چکا ہے، تو ایسے حالات میں ہر انسان کو ایک تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں نے اپنے وقت سے کیا فائدہ اٹھایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی 3 دنوں سے عبارت ہے، 3 دنوں سے۔ ایک دن جو گزر گیا، امس جو گزر گیا، وہ دوبارہ واپس نہیں آنے والا، اس میں ہم نے جو کر لیا سو کر لیا۔ ایک دن آنے والا کل کسی نے دیکھا نہیں، وہ ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ انسان کے پاس جو فرصت ہے وہ الیوم، آج کا دن ہے، فعمل فیہ، اس دن میں جو ہو سکتا ہے کر لو۔ وہ انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور کامران ہوتا ہے جو اپنا حساب اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرتے رہو، اپنے آپ کا حساب کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ سے حساب لیں۔ ہر آدمی، ہر آن، زیادہ نہیں تو کم از کم جب رات کو سونے کے لیے چارپائی پہ دراز ہوتا ہے تو اپنے دن کے اعمال پر غور کر لے۔ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، آج مجھ سے کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، مجھ سے کسی پر زیادتی ہوئی ہے یا میں نے کسی کے ساتھ احسان اور نیکی کی ہے۔ تو انسان اگر یہ اس کا ضمیر اس کو بتائے کہ تو نے یہ زیادتی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، تو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر سوئے۔ اور جن لوگوں پر زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر کے سوئے۔ پتہ نہیں صبح اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا، صبح بیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ یہ اسلامی سال، یہ مسلمانوں کا قمری سال، اس کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی اپنی تقویم اور یہ ماہ و سال کی تعداد، مہینے کے دنوں کی تعداد، یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی مصلحت کے لیے خود مقرر کی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے۔ یہ سال کے مہینوں کی تعداد 12 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، اسی دن سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا ہے۔ فلا تظلم ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، حضرت ابو بکرہ کی اس روایت کے مطابق السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، ورجب و مدر، اور ایک مہینہ الگ آتا ہے اور وہ رجب کا مہینہ ہے، بین جمادہ و شعبان، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے قرار دیے اسی دن سے جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے؟ ان مہینوں کی زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ تعظیم کیا کرتے تھے، اور ان کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو ایک تو ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، جنگ و جدال حرام تھا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ،
یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کے اندر لڑائی کرنا کیسا ہے۔ ان کو فرما دیجئے قل قتال فیہ کبیر، کہ ان کے اندر لڑائی کرنا، جنگ و جدال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر یہ حرمت جمہور علماء کے نزدیک منسوخ ہو گئی، لیکن یہ حرمت برقرار ہے قیامت تک کہ ان مہینوں کے اندر انسان کو نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے۔ باقی مہینوں کے اندر بھی ظلم کرنا اپنی جان پر، اور ظلم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، شرک کرنا، پھر اللہ کی نافرمانی کسی قسم کی اس کا ارتکاب کرنا، یا اپنی جان پر کسی طرح ظلم کرنا، یا اللہ کی مخلوق میں سے کسی پر ظلم کرنا، اس کی حرمت ان مہینوں کے اندر یہ ہمیشہ حرام ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر ان کا گناہ بڑھ جاتا ہے، ظلم کی سزا بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ ان مہینوں کے اندر نیکی کرنے کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حرم پاک کی حدود کے باہر گناہ، کوئی کسی پر ظلم کرے تو ظلم ہے، گناہ ہوگا اس کو، لیکن حرم کی حدود کے اندر کرے گا تو وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی اس کی سزا۔ اس لیے ان مہینوں کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، گناہ و معصیت سے بچتے رہو، کیونکہ ان مہینوں کے اندر گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، جس طرح نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ان مہینوں میں اللہ رب العزت نے یہ جو ماہ و سال کی تعداد مقرر کی، دن اور رات کا نظام مقرر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا، یسألونک عن الأہلہ، اے میرے پیارے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند طلوع ہوتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، پھر مکمل ہونے کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاند کے بڑھنے اور گھٹنے میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قل، اے میرے پیارے حبیب ان کو جواب دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا اس لیے ہم نے مقرر کیا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے اوقات معلوم ہو سکیں، لوگوں کو حج کے موسم کا پتہ چل سکے۔ لوگوں نے کسی کے ساتھ معاملات کیے ہیں، وعدہ کیا ہے کہ مہینے تک ہم آپ کو یہ چیز دیں گے، تو پتہ چل سکے کہ مہینہ گزر چکا ہے کہ نہیں۔ تو لوگوں کی اوقات معلوم کرنے کے لیے اور لوگوں کے حج کا موسم معلوم کرنے کے لیے، رمضان کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، عید الفطر کب ہوگی، عید الاضحیٰ کب ہوگی، معاملات، اسی طرح خواتین کی عدت کے معاملات، دیگر معاملات وہ موقوف ہیں اس پر، تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ حکمت رکھی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا، چاند کو روشنی کا ذریعہ بنایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی منزلیں اللہ نے طے کی۔ کیوں؟ اس کی حکمت بیان کی، فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کا حساب لگا سکو کہ کتنے سال اس معاملے کو گزر گئے، دنوں کا حساب لگا سکو، مہینوں کا حساب لگا سکو۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے رات اور دن کا نظام اس لیے بنایا کہ دن ہے پھر رات آ گئی پھر دن آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، ہم نے رات کو تاریکی کا لباس اڑا دیا، دن کو روشن کر دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم دن کی روشنی میں اپنا رزق تلاش کر سکو، اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور تاکہ تم سالوں کا تعداد معلوم کر سکو اور اپنا حساب کتاب کر سکو۔
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَيُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ رات کو لاتا ہے کبھی دن کو لاتا ہے، دن اور رات کا انقلاب۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اس میں عقل رکھنے والے، دیکھنے والے، صاحب بصیرت لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی سہولت کے لیے، ہماری مصلحت کے لیے ہمیں سال کا نظام دیا کہ سال کے مہینے 12 ہیں، پھر مہینہ اس کے دنوں کی تعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی۔ آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا وہاکذا، آپ نے فرمایا قمری مہینہ یہ یا تو 30 دن کا ہوگا یا 29 دن کا ہوگا۔ اسی لیے اسلامی تقویم میں اسلامی سال کے دنوں کی تعداد 354 یا 55 ہے، عیسوی سال اس سے 11 دن کم ہے اسلامی سال۔ اور مسلمان کو قدم قدم پہ اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی پہلے کئی تقویمیں اور کیلنڈر موجود تھے، عیسائی فالو کرتے تھے، سن عیسوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع کرتے۔ یہ جو ہمارے پاس سن میلادی چل رہا ہے، جنوری فروری جس کے مہینے، بکرما جیت کو ماننے والے اس کے فالوور وہ سن بکرمی کو اس کو فالو کرتے تھے۔ اور یہ ساون بھادوں چیت بیساکھ والا جو مہینہ ہے تو یہ بکرمی سال ہے، بکرما جیت سے شروع ہوا۔ لیکن مسلمانوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی۔ شروع اسلام میں بڑے بڑے واقعات اور حوادث وہاں سے تاریخ نوٹ کی جاتی تھی، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، جب اس کا تذکرہ آیا تو آپ کس سال پیدا ہوئے، تو تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ عام الفیل کے سال، جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ شریف پر چڑھائی کی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان عام الفیل کے 5 سال بعد پیدا ہوئے، واقعہ فیل کے، حضرت عمر عام الفیل کے واقعہ فیل سے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ پہلے اس طرح تاریخ معلوم کی جاتی تھی، لیکن جب اسلامی سلطنت کا دائرہ کار وسیع ہو گیا، فتوحات کا سلسلہ بہت دور تک پھیل گیا، اور حضرت فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، ان کے دور میں اسلامی سلطنت اتنی پھیل چکی تھی، ایران فتح ہوا، پورا مغرب فتح ہوا، مشرق تک، چین سے آگے تک اسلامی فوجیں پہنچی۔ 22,51,003 مربع میل مسلمانوں کی اس وقت سلطنت تھی۔ 19 صوبے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور اس وقت مختلف جگہوں پہ انہوں نے گورنر مقرر کیے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بصرہ پر گورنر مقرر کیا۔ تو ان کا ایک دن خط آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال، 2 سال گزر چکے تھے، تیسرا سال شروع ہو چکا تھا، کہ حضرت آپ کے فرمان ہمارے پاس پہنچتے ہیں، آپ کے احکام ہمارے تک پہنچتے ہیں، لیکن وہ لیٹر جو ایشو ہوتا ہے سلطنت مدینہ طیبہ سے، اس پر یہ تو لکھا ہوتا ہے کہ شعبان، 4 شعبان، 5 شوال، لیکن یہ نہیں اس پہ لکھا ہوتا کہ کس سال کا شعبان ہے، آئندہ سال کا شعبان مراد ہے یا موجودہ شعبان مراد ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ایک تقویم چاہیے، اپنا ایک کیلنڈر چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا سن 16 یا 17 ہجری میں، اور ان سے مشورہ کیا۔ اس مشورے میں بعض لوگوں نے کہا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، لیکن یہ رائے پاس نہ ہوئی۔ کسی نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، یہ بھی رائے اس پر اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں برتھ ڈے منانا یا برسی منانا اس کا کوئی رواج نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں۔ حالانکہ اس سے پہلے جو سال موجود تھے، کیلنڈر موجود تھے، ان کی بنیاد یہی تھی۔ تو بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اور وہ ملہم تھے۔ ملہم کا معنی کیا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر کوئی نہ کوئی محدث ہوتا تھا۔ ایک ہوتا ہے محدث دال کے زیر کے ساتھ، جس کا معنی حدیث بیان کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے محدث دال پر زبر کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے ملہم، جس کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان یکون فی امتی فعمر بن الخطاب، اگر میری امت کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو ملہم ہے، جس کے دل میں اللہ صحیح بات ڈال دیتا ہے، وہ عمر ابن خطاب ہیں۔ تو کہتے ہیں عمر ابن خطاب وکانا ملہمن، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ صحیح بات ڈال دیتا تھا۔ تو انہوں نے کہا الہجرت فرقت بین الحق والباطل، ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، ہجرت سے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ فارخوا بہا، لہذا مسلمانوں کی تاریخ بھی ہجرت سے شروع کرو۔ تو اس بات پر سب صحابہ اکرام نے اتفاق کیا کہ ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، پھر یہ مشورہ ہوا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا مقرر کیا جائے۔ تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ چونکہ حج کرنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں محرم کے مہینے میں، تو محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، اور اس پر بھی اتفاق ہوا۔ تو یہ مسلمانوں کی تقویم کیلنڈر اس وقت سے اس کا رواج ہوا اور یہ رائج ہوئی، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی تقویم کو فالو کریں جس کا ہماری عبادات کے ساتھ تعلق ہے، اسی کے مطابق معاملات کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس تقویم کو جس کی ہمیں قدم قدم پہ ضرورت ہے، اپنے رمضان المبارک کے اوقات معلوم کرنے کے لیے، لیلۃ القدر معلوم کرنے کے لیے، عیدین کا وقت معلوم کرنے کے لیے، حج کے لیے اور دیگر معاملات ان کو معلوم کرنے کے لیے، اس تقویم کے بارے میں نہ طالب علم کو پتہ ہے، نہ بڑے لوگوں کو پتہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ میں نے کوشش کی کہ بعض دروس کے اندر احباب سے سوال کروں کہ اسلامی سال کے 12 مہینے کون سے ہیں۔ یہ جنوری، فروری، مارچ، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے، لیکن اسلامی سال کے مہینے 12 الا ماشاء اللہ، جس نے تھوڑی بہت توجہ کی ہو، حالانکہ یہ ضروری ہے۔ تو اسلامی تقویم کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے ہوا، اور اس کا پہلا مہینہ ماہ محرم کو قرار دیا گیا، اور آج اس کا 12واں مہینہ ہے ذوالحج۔ پہلا مہینہ محرم اور دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاول، چھٹا جمادی الثانی، ساتواں رجب، آٹھواں شعبان، اور 10واں مہینہ رمضان۔ اچھا چلو، 9واں مہینہ رمضان، 10واں مہینہ شوال، 11واں مہینہ ذیقعد، اور 12واں مہینہ ذوالحج۔ اشہر الحرم، حرمت والے مہینے 4، محرم، ذیقعد، ذوالحج اور محرم اور رجب، اور اشہر الحج 3، شوال، ذیقعد اور ذوالحج کے ابتدائی دن۔ تو اس طرح اسلامی تاریخ کا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ محترم بھائیوں، ہمیں ایک تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایک سال گزر گیا، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور دوسرا
اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ کر سچی توبہ کر کے آئندہ کے لیے اپنا شیڈول بنانا چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب بلاوا آ جائے، کہ ہم آئندہ سال سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرتا جائے گا، لیکن وقت گزر جانے کے بعد پھر انسان پچھتائے تو اب پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت سے استفادہ کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ دین کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیوں اور عزیزوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر والموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ، زندگی کو میرے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا، اور موت کو میرے لیے دنیاوی مشاکل اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ۔ سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کو اللہ لمبی عمر عطا کرے اور اس میں پھر نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق دے، وہ نیکیاں کرے اور نیکیوں میں اضافہ کر سکے۔ تو اس لیے وشر الناس، اور آپ نے فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں کہ من طال عمرہ وساء عملہ، جس کو اللہ عمر تو لمبی دے لیکن ان میں وہ گناہ ہی کرے، اللہ کی نافرمانیاں ہی کرے اور گناہوں کا بوجھ بڑھاتا جائے اپنے لیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ماہ محرم ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے جو فضیلت بخشی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ المحرم کے ہیں، محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل، وہ قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے اس مہینے میں، اور خاص کر ماہ محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ مجھے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ توفیق بخشے تو نفلی روزے ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور نیکیاں کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس مہینے کے اندر ہمارے ہاں جو بعض نظریات رائج ہو چکے ہیں کہ اس مہینے کو بطور سوگ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور اس موقع پر سیاہ کپڑے پہنے جاتے ہیں، یا پھر بے صبری کا مظاہرہ کر کے واہ ویلا کیا جاتا ہے، آہ و بکا کی جاتی ہے، نوحہ خوانی کی جاتی ہے۔ تو اسلام کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت عطا کرے تو اس کو شکر ادا کرنے کا حکم ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اسلام کے اندر کہ کسی کے فوت ہونے پر اگر سوگ کرنے کی اجازت ہے تو 3 دن تک، اور اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ سیاہ کپڑے پہنے جائیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں رہا، اور بلکہ اس میں بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے اس موقع پر سوگ کا اظہار کرنا، اور بالخصوص جو ہر سال ماہ محرم کے اندر ہوتا ہے، سن 61 ہجری میں اسلامی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ اسلامی تاریخ کا پیش آیا۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا غمگین کرنے والا واقعہ ہے، لیکن اس موقع پر ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے، صبر کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت کے موقع پر من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو آدمی مصیبت کے موقع پر اپنی
منہ پہ تمانچے مارتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے اور آہ و بکا کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلام صبر کا حکم دیتا ہے، اور یہی اہل بیت کی ہمیں تعلیم ہے۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت سے قبل اپنی بہن کو وصیت کی تھی۔ اس لیے اس موقع پر اس طرح جو بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ نظریہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ بعض علماء نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خود سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی محرم میں ہوئی، اور کس وجہ سے کہ محرم کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے، حادثہ ہے امت مسلمہ کے لیے، لیکن یہ اس بات میں یعنی اس بات کی یہ دلیل نہیں ہے کہ اس وجہ سے کوئی مسلمان شادی نہ کرے اور بیاہ نکاح کا پروگرام نہ کرے، کیونکہ اگر اسلامی تاریخ پر ہم غور کرتے ہیں تو کوئی مہینہ بھی خالی نہیں۔ اسلام کی تاریخ شہادتوں کی داستان ہے، تو پھر تو کوئی وقت بھی نہیں ملتا بیاہ اور شادی کے لیے، نکاح کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ذوالحج کے مہینے میں حج کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت ہوئی 18 ذی الحج کو۔ شوال کے مہینے میں جنگ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ بھی تھے۔ اور اسی طرح تو پھر تو ان کسی مہینے میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی تعلیمات دیتے، اور پھر یہ حرمت اس دن سے نہیں ہے کہ جب سے واقعہ کربلا پیش آیا، بلکہ یہ تو اسی دن سے اللہ نے مقرر کی جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو اس لیے ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ ہمارے کچھ احباب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے محترم شیخ حافظ عبدالرؤوف صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر آپ دعا کریں، اپنی علیحدگی میں بھی ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی حاجی لیاقت صاحب کراچی میں وہ بیمار ہیں، بھائی آصف صاحب بیمار ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جن کے لیے دعا کی اپیل کی گئی، ان کے لیے بھی، اور جو بیمار ہیں لیکن ان کے لیے اپیل نہیں کی گئی، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔